Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to second lecture on semiconductor material. In this lecture we will discuss the basic concepts and definitions related to semiconductor material. Before starting semiconductor material, let's see the textbook and the reference book. Textbook for this course is Electronic Devices and Circuit Theory. Electronic Devices and Circuit Theory. I have 11th edition which is published in 2013. अगर किसी के पास लेटेस्ट एडिशन है तो वो मेरे साथ भी शेयर कर ले और वो भी यूज़ किया जा सकता है. रॉबर्ट एल बॉयलस्टेड एंड नेशल्स्की. ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट बुक होगा. थ्रू आउट दिस कोर्स हम इसी बुक को ही फॉलो करेंगे. कोशिश ये होगी कि एक्स्ट्रा दूसरे बुक को हम यूज़ ना करें. किसी जगह कोई प्रॉब्लम हो या कोई डायग्राम अगर किसी भी लेक्चर में अगर मैं किसी और बुक से या नेट से कहीं और से लूँगा तो वो मैं मेंशन ज़रूर करूँगा कि ये मैंने कहाँ से डेटा लिया है. लेकिन कोशिश ये होगी कि इसी बुक को ही हम फॉलो करेंगे. प्रॉब्लम्स भी इसी के करेंगे, एग्जाम्पल्स भी इसी के करेंगे और सारा कुछ सर्किट्स और कैलकुलेशन सारा कुछ इंशाल्लाह इसी बुक में से ही होगा. वैसे तो आपको किसी और बुक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने ज़्यादा डिटेल में इस कोर्स को समझना है और कुछ एडवांस चीज़ों को देखना है तो ये रेफरेंस बुक है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स. ना सिर्फ एडवांस चीज़ें, लेकिन बाद औक़ात अगर टेक्स्ट बुक से आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप रेफरेंस बुक को रेफ़र कर सकते हैं और उससे भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं. सेड्रा स्मिथ के राइटर हैं. आई हैव 5th एडिशन. अगर लेटेस्ट एडिशन है किसी के पास तो शेयर कर ले, वो भी यूज़ किया जा सकता है. लेकिन टेक्स्ट बुक आप सबके पास होना चाहिए. 11th एडिशन फ्रीली अवेलेबल है. एक गूगल सर्च पे आपको ये मिल जाएगा. ठीक है, और इसी बुक को हम इंशाल्लाह थ्रू आउट दिस कोर्स हम इसी बुक को ही फॉलो करेंगे, इसी को यूज़ करेंगे. कोर्स कंटेंट्स फॉर द सेक ऑफ रिवीजन. पिछले लेक्चर में डिटेल से बता चुका हूँ कि कोर्स कंटेंट्स क्या है, उसके सब टॉपिक्स क्या है. ठीक है, वो सारी चीज़ें हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं. यहाँ पे इस स्लाइड का मकसद सिर्फ ये है कि जो हमारे पास बुक है उसमें से कौन से चैप्टर्स हमने पढ़ने हैं. तो देखिए, अगर एडिशन डिफरेंट है तो आप टाइटल से देख सकते हैं कि कोई भी एडिशन हो जो आपके पास अवेलेबल है उससे आप देख सकते हैं कि कौन सा चैप्टर, यानी फॉर एग्जांपल आपके पास 6th एडिशन है, 7th एडिशन है या 8th 9th या 10th एडिशन है. उसमें ये हो सकता है कि चैप्टर नंबर जो है वो डिफरेंट हो. मैं इस जो मेरे पास है इस एडिशन के मुताबिक मैंने लिखे हैं कि इंट्रो टू सेमीकंडक्टर मटेरियल चैप्टर 1, देन बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, ये भी चैप्टर 1 में शामिल है. लेकिन डायोड एप्लीकेशंस, डायोड के एप्लीकेशंस जो है वो सारे के सारे चैप्टर 2 में है, जिसमें से AC टू DC कन्वर्जन से लेकर फिर डायोड के डिफरेंट टाइप्स यानी स्पेशल पर्पस डायोड्स एंड देयर एप्लीकेशन सर्किट्स. ठीक है, ये सारे के सारे इंशाल्लाह विद क्लेपर, क्लैम्पर्स एंड वोल्टेज मल्टीप्लायर्स, ये सारे हम चैप्टर 2 में स्टडी करेंगे. फिर उसके बाद
bipolar junction transistor. In short, you can write BJT. BJT हम चैप्टर 3 में जो है वो पढ़ेंगे, लेकिन चैप्टर 3 में BJT के कंस्ट्रक्शन के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक जो ग्राफ्स है, वोल्टेज करंट रिलेशनशिप्स हैं, और की जो बेसिक डेफिनीशंस है वो सारे चैप्टर 3 में शामिल हैं। लेकिन जो सर्किट्स एनालिसिस है सर्किट एनालिसिस चैप्टर 4, लेकिन याद रखिए BJT DC एनालिसिस, DC सर्किट एनालिसिस है। AC सर्किट एनालिसिस इलेक्ट्रॉनिक्स 2 में शामिल है। इस चैप्टर में सिर्फ हम BJT की DC एनालिसिस, या हम उसकी BJT बायसिंग भी कह सकते हैं, BJT DC ऑपरेशन भी कह सकते हैं। तो ये चैप्टर 4 में हम इंशाल्लाह ये हम स्टडी करेंगे। Then we have field effect transistor, or in short we can write FET. Chapter 6, Introduction, Characteristics, Basic Definitions, Basic Relations. और चैप्टर 7 में FET DC एनालिसिस है। उसी तरह जिस तरह BJT के लिए है कि एक चैप्टर में कि बेसिक जो हिस्ट्री है, बेसिक जो स्ट्रक्चर और ऑपरेशन, डिफिनीशंस, मैथमेटिक्स, और अगले चैप्टर में फिर उसके सर्किट्स हैं, यानी सर्किट एनालिसिस है कि सर्किट्स को हम एनालाइज जो है वो कैसे करेंगे। एनालिसिस टेक्निक्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के सर्किट्स हैं, और उनकी स्टेबिलिटी एनालिसिस भी है, मींस के टेम्परेचर, एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होने से जो इफ़ेक्ट आता है, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। और BJT FET का कंपैरिजन है, और कब किस एप्लीकेशन के लिए कौन सा डिवाइस जो है वो ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। नाउ सेमीकंडक्टर मटेरियल। सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या है, उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो इंशाल्लाह इस लेक्चर में तो कंप्लीट नहीं होगा। अगले लेक्चर तक इंशाल्लाह जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लिए जितनी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो सारा का सारा हम स्टडी करेंगे। कुछ चीज़ें हम हल्के से रिवाइज करेंगे, और जो चीज़ें हमें डिटेल में चाहिए वो हम डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले सेमीकंडक्टर क्या है। सेमीकंडक्टर्स आर अ स्पेशल class of elements having a conductivity between that of a good conductor and that of an insulator. मीन्स कि सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो इंसुलेटर से बेहतर है, और कंडक्टर से उसकी जो कंडक्टिविटी है वो कम है। अब आपके जहन में सवाल आ सकता है कि अगर कंडक्टिविटी इंसुलेटर से कम है तो फिर इसको हम यूज़ क्यों करते हैं। लेकिन ये जो हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक बता रही हैं, ये तो प्योर सेमीकंडक्टर की कैरेक्टरिस्टिक है। इसकी कंडक्टिविटी हम बढ़ा देते हैं किसी तरीके से, वो कैसे होगा वो चीज़ हम बाद में देखेंगे। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म में अवेलेबल हो, जिसमें कोई इम्प्योरिटीज़ ऐड ना हो, जिसमें कोई मिलावट ना हो, और वो हम उसकी कंडक्टिविटी हम कंपेयर करें इंसुलेटर से, तो इंसुलेटर से तो वो बेहतर कंडक्टर होगा। लेकिन अगर कंडक्टर से कंपेयर करें तो उसकी कंडक्टिविटी कम होगी। The three semiconductors used most frequently in the construction of electronic devices are silicon, germanium and gallium arsenide. ये तीन सेमीकंडक्टर्स है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड। इनकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से कि जब हम फैब्रिकेशन करते हैं और हमें फैब्रिकेशन में आसानी हो, स्मॉल साइज़ में फैब्रिकेट हो सके,
اور اس کی لائف جو ہے وہ بھی زیادہ ہونی چاہیے، ویٹ بھی کم ہونی چاہیے، ایٹماسفیئرک کنڈیشنز کا افیکٹ بھی کم ہونا چاہیے. تو ان سارے کریکٹرسٹکس کے حوالے سے اگر پیریڈک ٹیبل میں یہ جو گروپ اویلیبل ہے، کاربن، سلیکان، جرمینیم، ٹین اینڈ لیڈ، تو یہ تینوں جرمینیم، سلیکان اینڈ گیلیم آرسینائڈ، ان کی کریکٹرسٹکس ڈیوائس فیبریکیشن کے لیے وہ زیادہ جو ہے وہ فیزیبل ہے. اس لیے ان کو زیادہ تر سیمی کنڈکٹر میں ان تینوں کو یوز کیا جاتا ہے نارملی. اور ان میں سے سلیکان اور جرمینیم اگر آپ دیکھیں ان کا ایٹامک سٹرکچر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں نمبر آف پروٹان کتنے ہیں، نمبر آف نیوٹرانس کتنے ہیں، نمبر آف الیکٹرانس کتنے ہیں. لیکن ان کے اگر آؤٹر موسٹ شیل میں دیکھیں تو نمبر آف الیکٹرانس کتنے ہیں، 1 2 3 4. اسی طرح جرمینیم میں دیکھیں تو جرمینیم میں ٹوٹل نمبر آف الیکٹرانس تو زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو سلیکان. لیکن آؤٹر موسٹ شیل میں دیکھیں تو ہمارے پاس 4 الیکٹرانس ہیں. ٹھیک ہے، ویلنس الیکٹرانس کتنے ہیں، وہ 4 الیکٹرانس ہیں دونوں میں. اسی طرح گیلیم میں دیکھیں اور آرسینائڈ میں دیکھیں تو اس میں کتنے ہیں، 3 اور اس میں 5. تو جو سلیکان ایٹم ہے، جرمینیم ایٹم ہے یا گیلیم آرسینائڈ ہے، یہ آپس میں کوویلنٹ بانڈ جو ہے وہ بناتے ہیں. یعنی اگر سلیکان ایٹم آپ دیکھیں تو سلیکان کے آؤٹر موسٹ شیل میں 4 الیکٹرانس ہیں. تو ہر جو سلیکان ایٹم ہے وہ کوویلنٹ بانڈنگ کی مدد سے آپس میں وہ بانڈ بنا دیتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس یہ جو سلیکان ایٹم ہے، اس کا ایک الیکٹران اس کے ساتھ یہ شیئر کر لیتا ہے، ایک الیکٹران اس کے ساتھ شیئر کرے گا، ایک الیکٹران اس کے ساتھ، یہ الیکٹران اس کے ساتھ، اور اسی طریقے سے یہ اپنا کوویلنٹ بانڈ جو ہے وہ بنا دیتا ہے. اسی طریقے سے یہ کوویلنٹ بانڈنگ آف گیلیم آرسینائڈ، گیلیم اور آرسینائڈ کی جو کوویلنٹ بانڈنگ ہے یہ دکھایا گیا ہے کہ ان میں جو شیئرنگ ہے وہ کس طریقے سے ہیں. کیونکہ ان میں یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو گیلیم میں ویلنس الیکٹران جو ہے وہ 3 ہے، آرسینائڈ میں جو ہے 5 ہے. تو کیا ہوگا، اس حساب سے یہ اپنے الیکٹرانس جو ہے گیلیم آرسینائڈ، اسی حساب سے یہ الیکٹرانز آپس میں شیئر کرے گا اور کوویلنٹ بانڈ جو ہے وہ بنا دیتا ہے. کوویلنٹ بانڈنگ کے حوالے سے تو آپ ایف ایس سی میں کیمسٹری میں پڑھ چکے ہیں کہ کوویلنٹ بانڈ کیا ہے، آیونک بانڈ کیا ہے. اس کی زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو نیٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنی کیمسٹری کی بک سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور الیکٹرانکس میں جو ہلکا سا اس کو ڈسکس کیا ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن صرف دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ مینلی سیمی کنڈکٹر میں سلیکان اور جرمینیم یوز ہوتے ہیں اور گیلیم آرسینائڈ بھی یوز ہوتا ہے. اور ان میں جو بانڈنگ ہے وہ کوویلنٹ بانڈنگ ہے، ٹھیک ہے. اور کوویلنٹ بانڈنگ میں وی ہیو شیئرنگ آف الیکٹرانس. آیونک بانڈنگ میں پرماننٹ ٹرانسفر ہوتا ہے الیکٹران، اور کوویلنٹ بانڈنگ میں شیئرنگ ہے، شیئرنگ آف الیکٹرانس. This bonding of atoms strengthened by the sharing of electrons is called covalent bonding. یعنی یہ جو شیئرنگ آف الیکٹرانس کی وجہ سے جو بانڈنگ جو ہے وہ ہے، اس کو کوویلنٹ بانڈنگ کہا جاتا ہے. ایک اور ڈیفینیشن انٹرنزک اینڈ ایکسٹرنزک. انٹرنزک مٹیریل کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے. یہاں تک یہ چیز ہمیں سمجھ آ گئی کہ سلیکان اور جرمینیم اینڈ گیلیم آرسینائڈ نارملی سیمی کنڈکٹر ڈیوائسز
کی جو مینوفیکچرنگ ہے اس میں یوز ہوتے ہیں، اور ان میں جو بانڈنگ ہے وہ کوویلنٹ بانڈنگ ہے۔ ایک اور ڈیفینیشن انٹرنزک۔ انٹرنزک کا مطلب کیا ہے؟ The term intrinsic is applied to any semiconductor material that has been carefully refined to reduce the number of impurities to a very low level. Essentially, as pure as can be made available through the modern technology. Intrinsic semiconductor کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس دیکھیں جرمینیم ہو، سلیکان ہو یا گیلیم آرسینائڈ ہو، اگر اس میں 100% وہ پیور ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ 100% انٹرنزک میٹیریل ہے، اس میں کوئی امپیورٹی جو ہے وہ شامل نہیں ہے۔ اور اس کو ہم امپیورٹیز ہم خود ریموو کرتے ہیں ڈفرینٹ کیمیکل پروسیسز کی مدد سے۔ اس میں جو ایکسٹرا کوئی امپیورٹی اس میں ایڈ ہے تو وہ ریموو کیا جاتا ہے، لیکن کیپ ان مائنڈ کہ 100% تو پاسبل نہیں ہے کہ 100% اس کو ہم پیور بنا دیں۔ جتنا ہو سکے ہم اس کو پیور بنا دیتے ہیں کہ اس میں کوئی امپیورٹی، کوئی چیز جو ہے اس کی ملاوٹ نہ ہو۔ تو اب ہم انٹرنزک کا لفظ جو ہے آلدو کہ 100% پیور نہیں ہوگا، وہ چاہے 99% ہو، 98% ہو یا 99.5% ہو، 99.9% پیور ہو۔ اب انٹرنزک کا لفظ جو ہے وہ ہم یوز کریں گے پیور سیمی کنڈکٹر کے لیے، ٹھیک ہے۔ انٹرنزک اس لفظ کو اچھی طرح یاد کر لیں کہ انٹرنزک سیمی کنڈکٹر کا لفظ جب بھی یوز ہوتا ہے اس کا مطلب ہوگا پیور سیمی کنڈکٹر، ٹھیک ہو گیا۔ ناؤ the addition of one part of impurity of the proper type addition of one part of impurity یعنی addition of impurity of the proper type. Proper type means کہ جو impurity ہم خود سے ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ جو بھی impurities اس میں شامل تھی وہ ہم نے کسی بھی کیمیکل پروسیس کی مدد سے وہ ہم نے ریموو کر دیں۔ Now we have pure intrinsic semiconductor، ٹھیک ہے۔ تو انٹرنزک سیمی کنڈکٹر میں the addition of one part of impurity per million in a wafer of silicon material can change that material from a relatively poor conductor to a good conductor of electricity۔ اب ہوتا کیا ہے کہ سٹارٹ میں بھی ہم نے ڈسکس کر لیا کہ جو سیمی کنڈکٹر ہے، سیمی کنڈکٹر کی جو بیسک کریکٹرسٹکس ہے اس میں اس کی کنڈکٹیوٹی کنڈکٹر سے کم ہوتے ہیں اور انسولیٹر سے اس کی کنڈکٹیوٹی زیادہ ہوگی۔ پھر اس کے بعد ہم نے انٹرنزک ڈیفائن کر لیا کہ جو پیور سیمی کنڈکٹر ہے، سب سے پہلے تو سیمی کنڈکٹر جو سلیکان، جرمینیم یا گیلیم آرسینائڈ ہے اس کو ہم ڈفرینٹ پروسیسز کی مدد سے اس کو پیور بنا دیتے ہیں تاکہ اس میں کوئی امپیورٹی جو ہے وہ ایڈ نہ ہو۔ پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ اپنے حساب سے جو ہماری ڈیزائرڈ جو بھی امپیورٹی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایڈ کیسے کرتے ہیں؟ پر ملین، یعنی امپیورٹی لیول یہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ امپیورٹی ہم ایڈیشن سے ہوتا کیا ہے، اور اگر امپیورٹی لیول انکریز کریں تو کیا ہوگا، اگر امپیورٹی لیول جو ہے وہ ہم ڈیکریز کریں تو کیا ہوگا۔ یعنی پر ملین ان اے ویفر آف سلیکان مٹیریل، ٹھیک ہے، یعنی ڈیورنگ فیبریکیشن جو اس کا ان اے ویفر آف سلیکان مٹیریل میں جو ہم امپیورٹی جو ہے وہ ایڈ کریں گے، اور امپیورٹی ایڈ کیسے ہوگی، وہ کیا پروسیس ہوگی وہ ہم ڈیفائن کریں گے۔ لیکن
جو ایڈیشن آف امپیورٹی ہے آف دی پراپر ٹائپ، اس کا مقصد یہ ہے کہ دیٹ کین چینج material from a relatively poor conductor to a good conductor of electricity. ٹھیک ہے، مینس کہ یہاں سے صرف یہ سمجھ لیں کہ جو اس کی جو کنڈکٹیوٹی ہے وہ ہم انکریز کر سکتے ہیں بائی ایڈنگ proper type of impurities. The ability to change the characteristic of a material through this process is called doping. یہ جو پروسیس ہے، جس پروسیس کی مدد سے ہم سیمی کنڈکٹر سلیکان، جرمینیم، گیلیم آرسینائڈ اس میں پراپر ٹائپ کی امپیورٹی جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں، اس پروسیس کا نام ہے ڈوپنگ پروسیس. اس پروسیس کو ڈوپنگ پروسیس کہا جاتا ہے. something that germanium, silicon and gallium arsenide easily accept. ٹھیک ہے، یعنی جو امپیورٹی ہم ایڈ کرتے ہیں اس میں یہ بھی کنڈیشن ہے کہ جس کے ساتھ وہ ایڈ کریں گے، یعنی سلیکان ہو یا جرمینیم ہو یا گیلیم آرسینائڈ ہو، وہ بھی اس امپیورٹی کو ایزیلی جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیں. ٹھیک ہے، اب وہ امپیورٹی کیا ہوگی، اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا، وہ ہم آگے اسٹڈی کریں گے. لیکن یہاں پہ صرف سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ کنڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے ہم اس میں کچھ امپیورٹی ایڈ کرتے ہیں. وہ امپیورٹی کیا ہوگی وہ آگے دیکھیں گے. دوسری چیز کہ جس پروسیس کی مدد سے امپیورٹیز ہم ایڈ کریں گے اس پروسیس کو ڈوپنگ پروسیس کہا جاتا ہے. تیسرا پوائنٹ کہ جو بھی امپیورٹی ہم نے ایڈ کرنی ہے وہ کوئی ایسا ہونا چاہیے جو یہ جو مٹیریل ہے جرمینیم، سلیکان اینڈ گیلیم آرسینائڈ، یہ ایزیلی ان کو امپیورٹیز کو ایکسیپٹ بھی کر لیں. کنڈکٹر مٹیریلز ہیو اے نیگیٹو ٹیمپریچر کوفیشینٹ. Semiconductor materials have a negative temperature coefficient while conductor materials having positive temperature coefficient. دیکھیے، آپ کے پاس کوئی بھی کنڈکٹر ہو، آپ کی لیب میں جو ریزسٹنس اویلیبل ہے، آپ اس ریزسٹنس کے قریب کو سولڈرنگ آئرن رکھیں اور اوم میٹر سے دیکھتے جائیں، اس کی جو ریزسٹنس ہے وہ انکریز ہو جائے گی. یعنی ٹیمپریچر بڑھنے کے ساتھ اگر ریزسٹنس بڑھ جائیں تو اس کو ہم کہیں گے پازیٹیو ٹیمپریچر کوفیشینٹ. لیکن سیمی کنڈکٹر کی کیس میں ایسا نہیں ہے. سیمی کنڈکٹر ہیونگ نیگیٹو ٹیمپریچر کوفیشینٹ مینس کہ ٹیمپریچر بڑھانے سے اگر ٹیمپریچر ہم انکریز کرتے ہیں تو ان کی جو ریزسٹنس ہے آر وہ ڈیکریز ہوتا ہے. Energy levels. Energy level means the farther an electron is from the nucleus, the higher is the energy state, and any electron that has left its parent atom has a higher energy state than any electron in the atomic structure. یہ تو کیمسٹری میں بھی ایک نون سی بات ہے کہ جو ایٹم جو الیکٹران نیوکلیس سے جتنا دور ہوگا کہ انرجی لیول بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا. اور ویلنس شیل جو ہے یا آؤٹر موسٹ شیل، اس میں جو الیکٹران ہے ان کے انرجی لیول سب سے زیادہ ہوگا. اچھا، یہاں پہ دیکھیں انسولیٹر کی کیس میں ویلنس بینڈ اور کنڈکشن بینڈ، ٹھیک ہے، ان میں اگر کسی الیکٹران کو ویلنس بینڈ سے کنڈکشن بینڈ میں لانا ہو تو اس کے لیے یہ جنرل لکھا ہوا ہے، اسپیسیفک کسی اس کا نہیں ہے. یعنی اس رینج میں 5 الیکٹران وولٹ، اس رینج میں انرجی چاہیے کہ ایک الیکٹران کو ویلنس بینڈ سے کنڈکشن بینڈ میں لے آئیں.
اسی طرح اگر سیمی کنڈکٹر، پیور سیمی کنڈکٹر، انٹرینسک سیمی کنڈکٹر کی بات کریں تو یہاں پہ جو ای جی ہے، ان کیس آف جرمینیم 0.67 الیکٹران وولٹ، سلیکان 1.1 الیکٹران وولٹ اور گیلیم آرسینائڈ 1.43 الیکٹران وولٹ، یعنی الیکٹران جتنا نیوکلیس سے دور ہوگا کم انرجی چاہیے اس کو کنڈکشن بینڈ میں لانے کے لیے، اور جو الیکٹران نیوکلیس کے جتنا قریب ہوگا اس کے لیے زیادہ انرجی چاہیے کنڈکشن بینڈ میں لانے کے لیے۔ تو جو ویلنس الیکٹران ہے اس کے انرجی لیول آلریڈی زیادہ ہے، اس پہ آپ تھوڑی سی اور انرجی دیں گے تو وہ ایزیلی کنڈکشن بینڈ میں آ جائے گا۔ ایگزیکٹلی یہ کام اگر کنڈکٹر کی کیس میں دیکھیں تو کنڈکٹر کی کیس میں ویلنس بینڈ اور کنڈکشن بینڈ دونوں اوورلیپڈ ہوتے ہیں، مینس کہ روم ٹیمپریچر پہ بھی آپ کے پاس فری الیکٹرانز اویلیبل ہوتے ہیں۔ جو ہی آپ سپلائی کنیکٹ کرتے ہیں تو کرنٹ فلو جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ An electron in the valence band of silicon must absorb more energy than one in the valence band of germanium to become a free carrier. Similarly, an electron in the valence band of gallium arsenide must gain more energy than one in the silicon or germanium to enter the conduction band. یہ تو ہم نے دیکھ لیا۔ اچھا، اس سلائڈ پہ صرف الیکٹران وولٹ کو ڈیفائن کیا ہے کہ یہ جو یونٹ ہم یوز کر رہے ہیں الیکٹران وولٹ، یہ بیسیکلی ہے کیا؟ 1 الیکٹران وولٹ W equals Q into V، یہ ریلیشن فزکس میں اور بیسک الیکٹریسٹی میں کئی دفعہ آپ دیکھ چکے ہوں گے۔ اگر ہمارے پاس الیکٹران ہو تو چارج آن الیکٹران 1.6 into 10⁻⁻19 کولم اور وولٹیج 1 وولٹ ہو تو یہ ہمارے پاس 1.6 into 10⁻⁻19 جولز کے برابر ہے، which is known as 1 electron volt، یعنی ایک الیکٹران وولٹ 1.6 into 10⁻19 جولز کے برابر ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی الیکٹران وولٹ اگر آپ ڈیفائن کرنا چاہیں تو اس طریقے سے آپ اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ ان کیس آف اینی کنفیوژن پلیز نوٹ دی سلائڈ نمبر۔ جب آپ لیکچر سنتے ہیں تو سلائڈ نمبر نوٹ کریں۔ رائٹ یور کویسچن ایٹ اے ٹائم آف لسننگ لیکچر۔ جب آپ ریکارڈڈ لیکچر سنتے ہیں تو اپنے کویسچن اپنے پاس لکھ لیں، اینڈ آسک ٹو دی پوائنٹ کویسچن ان دی کویسچن آنسر سیشن، تاکہ اس کا فائدہ آپ کو زیادہ ہو۔ تھینک یو۔